عزیزان محترم خود امام کرامات اور معجزات رکھتے تھے اور رکھتے ہیں. باقی ائمہ کے لیے، امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور یہ والا واقعہ ہے، یہ معجزات جو ہیں وہ امام علی نقی کے لیے بھی ہیں کہ اسی خلیفہ نے ایک دفعہ کسی جادوگر کو بلایا اور اسے بہت پیسے دیے اور کہا کہ میں ان کو بھی دعوت کروں گا، امام علی نقی کو، تم کچھ ایسا کرنا کہ ان کی جو ہے وہ خدا نخواستہ عزت جو ہے وہ کم ہو جائے. تو کھانا لگایا، اسے بلایا. اب امام روٹی کو پکڑتے ہیں، یہ اپنے جادو سے روٹی کو دور کر دیتا ہے. اب لوگ ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے جو تکیہ تھا، گون سا تکیہ تھا، اس پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے اجازت امامت سے اشارہ کیا، وہ تصویر سے شیر باہر نکلا. اس نے جادوگر کو چیر پھاڑ کر کھا کر نگل لیا. اب یہ خلیفہ تو ویسے ہی بے ہوش ہو گئے. تو جب اٹھے تو انہوں نے کہا بھائی اس کو واپس کر دیں. امام نے کہا یہ واپس نہیں آیا، جو ہمارا دشمن ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. عزیزان محترم، ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں اپنے ائمہ کی معرفت نہیں رکھتے. وہ ویسے بھی آج کل ماڈرن دور ہوتا جا رہا ہے، لوگ بہت لبرل ہوتے جا رہے ہیں، بہت انٹلیکچوئل بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ معجزے ائمہ کے ہضم نہیں ہوتے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ مجلسوں کے اندر واقعات میں یہ معجزے سناتے رہا کریں. ایسا نہیں ہے کہ امام آپ کو لگتا ہے کہ امام سپر مین ہے یا امام کوئی ایسی پاور ہے. انہوں نے سپر مین یا جتنے بھی مین ہیں یہ سب مین بھی انہوں نے ہماری کتابوں سے نکال کے بنائے ہیں تاکہ ان کو لگے کہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی پاورفل شخصیات ہوتی ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو چھوٹے چھوٹے ہمارے علماء ایسے تھے کہ وہ اشارہ کرتے تھے تو چیزیں خود بخود اپنی جگہوں سے ہٹ جاتی تھیں. اور آخری امام کے صحابی ایسے ہوں گے، 5ویں امام کی روایت ہے کہ وہ اشارہ کریں گے، درخت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ ایک قدم اٹھائیں گے، اگلا قدم ان کا مدینہ میں ہوگا. وہ یہ صلاحیتیں پیدا کریں اپنے اندر. یہ لوگ آسمان سے نہیں اتریں گے، یہ مارس یا پلوٹو سے نہیں آئیں گے، یہ یہیں آپ کے درمیان سے ہی کوئی اٹھے گا جو امام کی مدد کرے گا. اب آپ بولیں گے میں کیسے مدد کروں مولانا، میرا تو کام ہے، میرا تو کاروبار ہے، میرا تو بزنس ہے. سب کریں آپ، اسی سب کرنے میں اپنے آپ کو امام کے ہو جائیں. امام آپ کا انتخاب کر لیں گے. عزیزان محترم، ہمارے عمل کم ہو سکتے ہیں، ان کا فضل کرم کم نہیں ہو سکتا. بہرحال اپنے اندر اسی چیز کو پیدا کریں. بہرحال وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے، میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا دولہا کے نکاح کے درمیان میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خوشی کا دن ہے اور کچھ جملے اس پر کہ بہرحال یہ نئی زندگی جو شروعات ہو رہی ہے، اور اس سے سب سے پہلی خوشی ہمیں یہ ہونی چاہیے، ایک ایسا گھر، ایک اور گھر بن رہا ہے کہ جس میں مجلس ہوگی، ایک اور گھر بن رہا ہے جس میں اہل بیت کا ذکر ہوگا، ایک اور ایسا گھر بن رہا ہے کہ جس کی اولاد امام زمانہ کا سپاہی بنے گی. خوب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہماری ہدف نگاہ دنیا، مادہ، میٹرلسٹک تھاٹس ہوں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پھر یہ گھروں میں برکت نہیں ہوگی. عزیزان محترم، گھر میں برکت لانی ہے تو اہل بیت کے ذکر کو لے کر آئیں. گھر میں برکت لانی ہے تو اپنی لائف سٹائل کو اہل بیت کی لائف سٹائل پر فٹ سٹیپ سٹارٹ کریں. اگر آج شادیاں ہمارے معاشرے میں واقعاً اہل بیت کی سیرت اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوں تو ہمارے ہاں کبھی اختلاف نہ ہو، ہمارے ہاں ڈائیورس ریٹ زیادہ نہ ہو، ہمارے ہاں مشکلات کبھی نہ ہوں. لیکن اگر ہماری نگاہ صرف دنیا ہے، سٹیٹس ہے، بینک بیلنس ہے، گھر گاڑی ہے، تو پھر آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ پھر ہم کوئی مانوی سودا تھوڑی کر رہے ہیں. دو لوگ جب ملتے ہیں عزیزان محترم، خدا کی بارگاہ سے فضل و کرم نازل ہوتا ہے. اور جب دو لوگ جدا ہوتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو خدا کی خوشنودی کے لیے رکھیں یا شیطان کی خوشنودی کے لیے کریں. بہرحال ایک جملہ اور آخر میں کہ ہمارے 10ویں امام نے اس سامرا کے دور میں، سختی کے دور میں، کہ جہاں پر امام کو ہائی سرویلنس میں رکھا گیا تھا، وہاں امام نے ہمیں یہ لیسن دیا
کہ امام نے اپنے 48 شاگرد بنائے، کئی کتابیں انہوں نے لکھی ان شاگردوں نے، امام کا پورا نیٹ ورک دنیا میں پھیلا ہوا تھا. یعنی امام ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دور جیسا بھی ہو تم سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہو. ہم کتنا سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں امام زمانہ کے لیے؟